آج کل نا آن لائن دنیا میں اپنی تحریر سے کمانے کے کافی مواقع نظر آ رہے ہیں۔ ہمارے پاس ایک گائیڈ ہے، آن لائن لکھ کر پیسے کمائیں، مکمل رہنما۔ آج ہم اسی پر بات کریں گے۔ مقصد یہ سمجھنا ہے کہ لکھنے کی جو مہارت ہے اسے استعمال کر کے آن لائن آمدنی اور پہچان کیسے بنائی جا سکتی ہے۔ اب یہ صرف ایک شوق نہیں رہا، میرا مطلب ہے کہ یہ ایک باقاعدہ کیریئر پاتھ بن گیا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ گائیڈ کون سے راستے بتاتی ہے۔ سب سے پہلے تو فری لانسنگ پلیٹ فارمز ہیں، جیسے اپ ورک ہے، فائیور ہے، فری لانسر بھی ہے۔ یہاں لوگ آپ دیکھیں کمپنیوں کے لیے یا انفرادی کلائنٹس کے لیے لکھتے ہیں، مضامین، بلاگ پوسٹس، ویب سائٹ کا مواد، یہاں تک کہ ای بکس بھی۔ پھر اپنا ذاتی بلاگ شروع کرنے کا آپشن ہے، اسے گوگل ایڈسنس وغیرہ سے مونیٹائز کیا جا سکتا ہے۔ گائیڈ یہ بھی کہتی ہے کہ آپ دوسری ویب سائٹس کے لیے گیسٹ پوسٹنگ کر سکتے ہیں یا ان کے لیے ریگولر لکھیں، اور سوشل میڈیا جیسے ٹویٹر، لنکڈ ان، فیس بک، وہاں ایکٹیو رہ کر برانڈز کے ساتھ بھی کام کیا جا سکتا ہے۔ اور ہاں، اگر کسی خاص موضوع پر مہارت ہو تو ای بکس یا کورسز بنا کر بیچنا، جیسے Amazon کنڈل یا یوڈیمی پر، یہ بھی ایک راستہ ہے۔ بالکل۔ اور یہ سارے مواقع اس لیے اتنے بڑھ گئے ہیں کیونکہ ڈیجیٹل دور میں اچھے کنٹینٹ کی مانگ بہت زیادہ ہے۔ ہر بزنس کو، ہر ادارے کو اپنی بات پہنچانے کے لیے اچھے لکھنے والوں کی ضرورت ہے۔ اور گائیڈ کی ایک اہم بات یہ ہے کہ اتنے سارے آپشنز کا مطلب ہے کہ تقریباً ہر قسم کی تحریری صلاحیت والے کے لیے کوئی نہ کوئی موقع موجود ہے۔ گائیڈ خاص طور پر یہ کہتی ہے کہ شروع میں اپنی ایک نش یعنی خاص فیلڈ چننا بہتر ہے، بجائے اس کے کہ آپ ہر طرح کا کام پکڑنے کی کوشش کریں۔ اس سے کامیابی آسان ہو سکتی ہے۔ اچھا نکتہ ہے، یعنی صرف لکھنا آنا کافی نہیں، صحیح جگہ پر لکھنا ضروری ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ان طریقوں سے آمدنی کیسے ہوتی ہے؟ گائیڈ اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ کچھ تو پروجیکٹ بیسڈ کام ہوتا ہے نا؟ مطلب ایک کام ایک فکسڈ رقم۔ جی ہاں، کچھ کلائنٹس فی مضمون یا فی لفظ کے حساب سے پیسے دیتے ہیں۔ بالکل۔ اور بعض اوقات خاص طور پر اگر لمبا کام ہو تو ماہانہ یا ہفتے وار ریٹینر بھی ہوتا ہے، مطلب ایک پکی تنخواہ جیسی۔ اچھا، جی اور بلاگنگ سے وہاں اشتہارات اور سپانسرشپ عام ہے؟ ہاں، وہ تو ہیں ہی۔ اور ایک اور دلچسپ طریقہ ہے افیلیٹ مارکیٹنگ کا۔ اوہ، وہ کیسے؟ یعنی آپ اپنی تحریر میں کسی پروڈکٹ یا سروس کا لنک دیتے ہیں، اور اگر کوئی اس لنک سے خریدے تو آپ کو کمیشن ملتا ہے۔ اور اگر ہم ان سب طریقوں کو ذرا بڑی تصویر میں دیکھیں تو یہ لکھنے والوں کو فلیکسیبلٹی اور سٹیبلٹی کے بیچ میں ایک بیلنس بنانے کا موقع دیتے ہیں۔ ظاہر ہے پروجیکٹ والا کام زیادہ لچکدار ہوتا ہے، لیکن آمدنی میں اتار چڑھاؤ ہو سکتا ہے، جبکہ ریٹینر جو ہے وہ زیادہ مستقل آمدنی دیتا ہے۔ گائیڈ اس بات پر بہت زور دیتی ہے کہ لکھنے والے اپنی محنت کی قدر پہچانیں اور معاوضے پر اعتماد سے بات کریں۔ یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ شاید شروع میں کم پیسوں پر کام کرنا پڑے، لیکن وقت کے ساتھ اپنی ویلیو بڑھانی چاہیے۔ یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، گائیڈ میں کامیابی کے لیے کچھ عملی مشورے بھی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ لکھتے رہیں، پریکٹس کریں اور اپنی تحریر کا معیار بہتر بنائیں۔ جی، یہ تو بنیادی شرط ہے۔ دوسری بات، گائیڈ کہتی ہے SEO یعنی سرچ انجن آپٹیمائزیشن کی بنیادی سمجھ ضروری ہے۔ مطلب کی ورڈز کو سمجھنا، تحریر کو پڑھنے میں آسان بنانا تاکہ وہ گوگل وغیرہ میں نظر آئیں۔ بالکل، آج کل اس کے بغیر گزارا نہیں۔ اور وقت کی پابندی، ڈیڈ لائنز کا خیال رکھنا، یہ کتنا اہم ہے؟ بہت زیادہ۔ یہ آپ کی پروفیشنل ریپوٹیشن بناتا ہے۔ کلائنٹس کے ساتھ اچھی کمیونیکیشن، پروفیشنل رویہ، یہ بھی لازمی ہوں گے۔ جی ہاں، اس سے لمبے عرصے کے تعلقات بنتے ہیں۔ اور آخر میں ایک مضبوط پورٹ فولیو، یعنی اپنے بہترین کام کے نمونے۔ بالکل، یہ سارے نکات مل کر ہی ایک کامیاب آن لائن رائٹنگ کریئر بناتے ہیں۔ دیکھیں، مشق سے آپ کی تحریر پختہ ہوتی ہے، SEO آپ کے کام کو لوگوں تک پہنچاتا ہے، پروفیشنل رویہ اور وقت کی پابندی یہ کلائنٹس کا اعتماد جیتنے کے لیے ضروری ہیں۔ گائیڈ کے مطابق بھی اچھے کلائنٹس کے ساتھ لمبے تعلقات آپ کی آمدنی کو مستحکم کرتے ہیں، اور پورٹ فولیو وہ تو آپ کے الفاظ سے زیادہ بولتا ہے، آپ کی مہارت کا ثبوت ہے۔ یہ چیزیں صرف شروعات کے لیے نہیں بلکہ کریئر میں آگے بڑھنے کے لیے بھی اتنی ہی اہم ہیں۔
تو خلاصہ یہ ہوا کہ آن لائن لکھنا اب صرف ایک سائیڈ کا کام نہیں رہا، بلکہ محنت اور لگن سے اسے ایک مکمل، ایک منافع بخش پیشہ بنایا جا سکتا ہے۔ یہ آپ کو مالی آزادی بھی دے سکتا ہے اور اپنے خیالات دنیا تک پہنچانے کا موقع بھی۔ جیسا کہ گائیڈ میں بھی لکھا ہے، کامیابی فوراً نہیں ملتی، لیکن اگر آپ مسلسل سیکھتے رہیں، معیار پر دھیان دیں اور صحیح سمت میں کوشش کریں تو یہ بالکل ممکن ہے۔ اور جاتے جاتے ایک بات سوچنے کے لیے، کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ آن لائن لکھنے کے لیے جو مہارتیں چاہیے، مطلب واضح سوچنا، اپنی بات کو مؤثر انداز میں کہنا، دوسروں کی بات سمجھنا، یہ صرف پیسے کمانے میں ہی مدد نہیں کرتی، بلکہ یہ زندگی کے دوسرے پہلوؤں میں بھی، جیسے ذاتی تعلقات میں یا دوسرے کاموں میں، ہماری بات چیت کرنے کی صلاحیت کو کتنا بہتر بنا سکتی ہیں۔ یہ صرف الفاظ کا کھیل نہیں ہے، یہ اصل میں مؤثر کمیونیکیشن کی ایک مشق ہے۔